محترم حضرات، قرآن کریم سورہ نور کی 31 نمبر آیت اور سورہ احزاب 22 پارہ کی 49 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی روشنی میں آج آپ کے سامنے خطبے کا بیان ہوگا۔ محترم حضرات، سوشل میڈیا میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کئی دنوں سے کرناٹک کا بڑا چرچا آ رہا ہے۔ کرناٹک کی ایک لڑکی کا بڑا چرچا آ رہا ہے حجاب کے سلسلے میں۔ یہ حجاب ہے کیا چیز؟ اس سلسلے میں ہم نے قرآن کی 19 پارہ اور 22 پارہ سے 2 آیتیں پڑھی ہے اور مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے، اور اسی کی تفسیر میں آج کا خطبہ ہوگا۔ محترم حضرات، پہلی سورہ نور کی جو آیت ہم نے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ یہ سورہ نور کی آیت اللہ نے اپنے نبی سے کہا، محمد الرسول اللہ سے، آپ اپنی مومن عورتوں سے بتا دیجئے، مسلم عورتوں سے بتا دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلے تو اپنی نگاہ نیچی رکھے۔ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، وہ اپنی شرمگاہ، اپنی عزت و آبرو میں کوئی حرف، کوئی فرق آنے نہ دے، اور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے اور اپنے جسم پر اوڑھنیاں لپیٹ کر نکلے۔ اسلام میں عورتوں کو باہر نکلنے سے منع نہیں کیا ہے، یہ بات سمجھیے۔ اسلام میں عورتوں کو باہر نکلنے سے منع نہیں کیا ہے۔ اگر اسلامی تاریخ ہم آپ کو بتائیں گے، اتہاس، ہمارا یہ سبجیکٹ رہ جائے گا، دونوں آیتیں کی تفسیر رہ جائے گی۔ جس طرح مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، میدان میں جا کے لڑائی کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، عورتوں پر جہاد فرض نہیں، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ بہت ساری میری ماں اور بہنیں گئی اور ان کے ساتھ ان کے زخموں اور زخموں سے چور لوگوں کی مرہم پٹی کا کام کیا۔ اسلامی اتہاس بتا رہی ہے، اسلامی تاریخ بتا رہی ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی اسما کا ایک واقعہ حدیث میں سنیں گے، عجیب و غریب واقعہ۔ میرے ماں اور بہن گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، یہ غلط خیال ہے، نکلیں گی، آزادی کے ساتھ نکلیں گی۔ اور حدیث میں کیا آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا ابو بکر کی بیٹی، بڑی بیٹی جنگل سے لکڑیاں لے کے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس سواری تھی، اللہ کے نبی نے چاہا کہ اپنی سواری پر ان کو بیٹھا لے، لیکن پھر غیرت آ گئی اور آپ نے بیٹھایا نہیں۔ کہنے کا مطلب کہ یہ لڑکیاں باہر تھی، باہر آتی تھی، جاتی تھی، پڑھتی تھی، سب کچھ کرتی تھی۔ ازواج مطہرات، ایک نہیں دو نہیں، ہم نے اپنے خطبہ میں بتایا ہے، اللہ کے نبی 11 بیویاں تھی، اور یہ سب کے سب محدثہ تھی، حدیث بیان کرنے والی تھی۔ حضرت ام سلمہ بڑے مفتی تھی مدینے کے اندر۔ حضرت عائشہ مسجد نبوی میں ایک جگہ، اس کا نام تھا استوانہ، اسلامی تاریخ بتا رہی ہے 18 سال بیٹھ کر مسجد نبوی میں درس دیا۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام نے ان سے مسئلہ سیکھا، فتویٰ سیکھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلام ہمارے ماں اور بہنوں پر آزادی دی ہے، لیکن پردے کے ساتھ آزادی دی ہے، لیکن اپنی نظر نیچے رکھ کے چلے گی، ہر کام کرے گی۔ محترم حضرات، حجاب قرآن کا حکم ہے، حجاب قرآن کا حکم ہے، مطلب کہ عزت و آبرو کو بچا کر اسلام میں ہر کام کرنے کا جس طرح مردوں کو حکم ہے، عورتوں کو حکم ہے۔ مردوں کو جس طرح حکم ہے، عورتوں کو حکم ہے۔ ہم بتائیں گے، آپ مسجدوں میں آتے ہیں، عورتیں بھی مسجد میں آئیں گی، اور انشاءاللہ ہماری یہ مسجد تیار ہے اس کے لیے، اگلے یا اس کے بعد والے جمعہ میں آپ تفصیل سنیں گے۔ محترم حضرات،
اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیا، مومن عورتوں کو حکم دیا اپنی نظر نیچے رکھ کر، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر کے، اپنی زینت کو نہ ظاہر کر کے دنیا کے کسی مقام میں بھی جانا چاہو جاؤ۔ اور سورہ احزاب کی آیت میں کیا کہا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، امت کے صنف و نازک عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہی جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جلباب جب وہ گھر سے نکلے تو اوڑھنی لے کر نکلے، دوپٹہ لے کے نکلے، حجاب لے کے نکلے۔ محترم حضرات، افسوس کا مقام ہے آج ہماری بہت ساری بہنیں، ہماری بہت ساری بیٹیاں اسلام کے اس آئینی حجاب دستور اور اصول کی دھجیاں اڑاتی، اور خصوصاً یہ ماسٹر پاڑا جہاں بے حیائی کا مرکز ہے، نہیں معلوم کون سا باپ اور کون سی ماں نے اپنے کوکھ سے اتنی بے شرم لڑکیوں کو نکالا۔ آج پوری دنیا میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، مسکان خان نے کرناٹک کے اندر گیروا دھاری لباس پہننے والے 40 سے زائد تھے، سب کے سامنے اللہ اکبر نعرہ لگا کر اسلام کی اس آئین کو، اسلام کے اس اصول کو، اسلام کے اس دستور کو، سورہ نور کی اس آیت کو اور سورہ احزاب کی اس آیت کی تفسیر پورے دنیا کے لوگوں میں پیش کر۔ ضرورت ہے ہمارے گھروں میں بھی اسی طرح مسکان بیٹی پیدا ہو، ضرورت ہے ہمارے گھروں میں بھی اس طرح کی مسکان بہن پیدا ہو، جو اپنے عمل سے، جو اپنے کرتوت سے، جو اپنے حرکت سے، جو اپنے ادا اور لباس سے لوگوں کو یہ سبق دے دے کہ ہمارا یہ آئینی حق ہے، حجاب پہنیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہاں کے ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ حجاب پہن کر وہ اسکول میں آ سکتی ہے، حجاب پہن کر وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ محترم حضرات، جب ہم نے اپنے اصول کو بھلا دیا، جب ہم نے اپنے دستور کو فراموش کر دیا، جب ہم نے اپنے 30 پارہ قرآن جو ہمارا سیلیبس ہے زندگی گزارنے کا، اس کو ہم نے سمجھا نہیں۔ آپ نے تو سب کچھ سمجھنے کی کوشش کی، ہم نے کہا تھا 10 منٹ اس قرآن میں دیجئے، ایک دن ایک آیت کو سمجھیے، ایک دن ایک آیت کو سمجھیے، تو پھر دیکھیے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ عرب قوم، وہ خونخوار قوم جہاں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں تھی، دن دہاڑے ان کے اوپر حملہ ہو رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، کئی سال، 3-4 سال کے اندر وہ امن کا دورہ پڑا، وہ امن امان کا آماج گاہ بن گیا مدینہ۔ ایک عورت صنعاء ملک سے، یمن سے تنہ تنہا نکل کر خانہ کعبہ کا حج کرتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، چند سال پہلے جہاں دن دہاڑے عزت و ناموس مٹا دی جاتی تھی، جب قرآن کو سمجھا، 30 پارہ قرآن کو پڑھا، تو اللہ نے ان پر برکتیں نازل کی، اور کہاں یمن اور صنعاء شہر ایک عورت تنہ تنہا نکلتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ قرآن فہمی کی برکت تھی، لیکن آپ نے تو قرآن سمجھا نہیں، دنیا سمجھ لیا آپ نے، کیا کرنا ہوگا نہیں کرنا ہوگا، دنیا سمجھ لیا آپ نے، کوئی کمی نہیں، لیکن کمی رہ گئی ہے قرآن کے سمجھنے میں، کمی رہ گئی ہے محمد الرسول اللہ کی حدیث سمجھنے میں۔ اور جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں پائی نہیں جائے گی، آپ پت بھرشٹ ہو جائیں گے۔ فتضلوا، یہ حدیث کا شبد ہے، آپ پت بھرشٹ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، نیست نابود ہو جائیں گے، آپ کی تاریخ مٹ جائے گی، جس طریقے سے لوگوں کی تاریخیں مٹ گئی۔ بڑے بڑے لوگ تھے، ہم نے ان کی تاریخ دہرائی ہے آپ کے سامنے، وہ حامان، وہ شداد، وہ نمرود، وہ فرعون، بڑی بڑی طاقتیں تھیں، لیکن اللہ نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، سورہ ہجر میں کہا 71 نمبر آیت میں
ہم نے ان کو ایسا جھنجھوڑا، پوری حویلی کو ہم نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا، صحیح بخاری شریف کی روایت، کہ زمین کے اندر دھستا جا رہا ہے، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي النَّارِ، زمین کے اندر دھستا جا رہا ہے جہنم میں، قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ يَتَجَلْجَلُ فِي النَّارِ۔ لوگوں، اسلام کو سمجھو، وقت ہے اپنی زندگی کی کایا بدلو، اپنے زندگی کے اصولوں کو بدلو، اپنے زندگی کے محور کو بدلو، اور کتاب و سنت سے لو لگاؤ، اللہ رب العالمین تم سے لو لگائے گا۔ حجاب، پردہ ہمارا آئینی دستور ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہم نے جو پڑھی ہے، صنفان من امتی لم ارہما، اللہ کے نبی نے کہا، او میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، دو قسم کے لوگ ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں۔ صنفان من امتی، میری امت کے دو طرح کے لوگ ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں۔ لم ارہما فی النار، ہم نے دیکھا نہیں لیکن وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ ان میں سے ایک نساء مائلات ممیلات اسنمتہن کلب، ان میں سے ایک وہ عورتوں کی جماعت، وہ ہوا کی بیٹیاں جو بے پردگی کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور اپنے کو ان کی طرف جھکاتی ہیں، ان کے کوہان، ان کا جسم عرب کی بختی پٹنیوں کی طرح مٹک مٹک کے چلتی ہے، غیر مردوں کو اپنی طرف دعوت دیتی ہے اور ان کی طرف بھی اپنے آپ کو مائل کرتی ہے۔ یہ اس قدر بے حیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فی النار، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ لم ارہما، ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں، میں محمد الرسول اللہ بتا رہا ہوں، مجھے جبریل امین بتا کے گیا، یہ بے حجاب، بے پردہ، بے حیا عورتیں جہنم میں جانے والی ہیں، اور جہنمی نہیں۔ وَلَمْ يَجِدْنَا رِيحَهُنَّ وَإِنَّ رِيحَهُنَّ لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ جنت تو دور کی بات، جنت میں تو جائے گی نہیں، لیکن جنت کی خوشبو، جنت کی مہک، جنت کے عطر، لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، 40 سال کی مسافت، 40 سال کی ڈسٹنس، دوری سے جنت کی خوشبو آپ محسوس کریں گے۔ جنت لفظوں میں بیان کر کے اس کی حقیقت ہم آپ کے سامنے نہیں لا سکتے۔ وہ خوبصورت جنت، وہ خوبصورت جنت، ایک اینٹ موتی کی، ایک اینٹ مونگا، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، وہ جنت لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جنت کا ایک کوڑا، کوڑا جو گھوڑا مارنے کا کوڑا ہوتا ہے، ایک کوڑا برابر جگہ دنیا کی تمام دولت خرچ کر کے کوئی خریدنا چاہے خرید نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اس جنت کو ہم لفظوں میں کیا بیان کریں؟ اس جنت کی خوشبو 40 سال دور سے محسوس کی جائے گی، لیکن یہ عورتیں جو بے پردہ ہو کر، بے شرم ہو کر، بے غیرت ہو کر معاشرے میں چلتے ہیں، میلوں اور بازاروں میں مٹکتے ہیں، جنت میں نہیں جائے گی اور نہ جنت کی خوشبو پائے گی۔ محترم حضرات، ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ عورتیں ہے کیا چیز؟ المرأۃ حبالۃ الشیطان، اللہ کے نبی کی حدیث، ترمذی شریف کی حدیث۔ جس طرح مچھلی لگاتے ہیں بنسی، جس طرح مچھلی لگاتے ہیں بنسی کے ذریعے، یہ عورتیں جب اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، استشرفها الشیطان، استشرفها الشیطان، پورا شیطان ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے اور ان کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے نظروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی کو کہا المرأۃ حبالۃ الشیطان، اس کے ذریعے لوگوں کی نظروں کو مائل ہوتی ہے، شہوت کی نظریں جاتی ہے اس بے پردگی کی وجہ سے، اور ایک انسان، ایک جوان بے حیا اور اس بے غیرتی کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کا آئین، قرآن کا اصول، قرآن کا یہ چیلنج جس نے امت مسلمہ نہیں پوری دنیا کی ناریوں کو ایک عزت اور مقام دیا۔ دنیا کی جتنے مذاہب ہیں،
ہر مذہب میں پردہ اور حجاب کا قانون موجود ہے، اور اللہ رب العالمین جس نے یہ سلیبس، یہ قرآن اتارا، وہ سمجھ رہا تھا فتنہ کہاں سے جنم لے گا، اس فتنہ کا سدباب کیا، اس کو بند کیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے دوستوں، مسلح حضرات، آپ سے میری گزارش ہے، آپ اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کیجئے۔ میری بھی بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، سب بڑی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جب نکلتی ہیں گھر سے تو باحجاب نکلتی ہیں، اوڑھنیاں لے کے نکلتی ہیں، اور خوشی ہوتی ہے کہ ایک مومن، ایک مسلم عورت جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی بیٹیوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیجیے، اور وہ مسکان بیٹی، ہم نے بہت سارے لوگوں نے کرناٹکا کے دفتر میں لکھا، آپ کی امام کی تحریر ہم نے بھی لکھا، اور ہمیں بھی وہاں پتہ کیا گیا، ہم نے ان کو مبارکبادی لکھی، اور تقریباً پہلے لکھنے والوں میں ہم تھے۔ محترم حضرات، ضرورت ہے کہ اپنے عمل سے امت مسلمہ کی بیٹیاں لوگوں کے اندر یہ عمل ظاہر کریں، رائج کریں، ان کو پتا چلے یہ ہمارا اسلام۔ اور آپ نے دیکھا اللہ اکبر کی طاقت، 40 مرد گروا رنگ کا لباس لے کے اس لڑکی کو گھیر رہی تھی، لیکن دیکھا آپ نے ان کا ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا اور کہہ رہی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ طاقت، یہ قوت اللہ رب العالمین کا اصول، سورہ نور کی آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یہ آیت کی برکت ان کے دلوں کو ولولہ بتا رہی تھی، ان کے دلوں کو ولولہ عطا کر رہی تھی، ہمت اور جوش دے رہی تھی۔ سارے لوگوں کو پسپا کر کے انہوں نے اپنا حق ادا کیا، اور اسکول میں جا کے بیٹھی، کلاس روم میں جا کے بیٹھی۔ محترم حضرات، ضرورت ہے ہم اپنے عمل سے 30 پارہ قرآن کو الماریوں میں نہ رکھ کر معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر لے آئیں، اور اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر